والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نضر بن حارث کے ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے رستم اور دیگر عجمیوں کے قصے سن رکھے تھے اور یہودی و عیسائیوں عبادت گزاروں کو توریت و انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا تو ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ویسا ہی کلام کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ اس میں ان کی کمال درجے کی بے شرمی و بے حیائی ہے، قرآن پاک کی تحدی فرمانے اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت بنانے کی دعوت دینے اور ان سب کو عاجز رہنے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا باطل دعویٰ کرنا نہایت ہی ذلیل قسم کی حرکت ہے کہ قرآن پاک کا پہلا اٹھائیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کفار سے فرمایا گیا کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ قرآن تو نعوذ باللہ نبی پاک نے خود بنایا ہے، تو پھر ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ یا اس کی مثل جو ہے ایک آیت کریمہ بنا کر لے آؤ، تو فرمایا تم جھوٹے ہو، کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس پر جو ہے کفار تمام کے تمام جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عاجز ہو گئے تھے، صورت کے ایک آیت کریمہ بھی کوئی اس کے مقابلے میں بنا کر نہ لا سکا۔ تو فرمایا جب تم اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو وہاں پر فرمایا جب اتنا فرمایا گیا پھر اس کے باوجود یہ کہنا کہ قرآن پاک نعوذ باللہ جو نبی پاک پیش کرتے ہیں یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو ہم بھی لا سکتے ہیں، تو فرمایا اس کے بعد ایسی حرکت کرنا یہ نہایت ہی ذلیل قسم کی کیا ہے حرکت ہے، اور دل کے اندر گویا کہ ایک اسلام قرآن پاک نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک بغض ہے کہ اتنا بڑا پیچھے جب قرآن کے متعلق دعویٰ کیا گیا تو وہاں جب ان کے سر جھکے تو پھر دوبارہ یہ بات کرنا کہ یہ نعوذ باللہ نبی پاک کا کلام ہے، یہ جیسا ہم کلام لا سکتے ہیں، تو یہ نہایت ہی جو ہے وہ ذلیل قسم کی حرکت ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نضر بن حارث نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور نبی پاک حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی سچی بات کہتا ہوں، یعنی جو قصے پہلے امتوں کے سرکار بیان کرتے تو وہ کہتا تھا کہ یہ میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نبی اکرم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور غزوہ بدر کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس سے یہ شخص جو ہے واصل
جہنم ہوا ہے، یعنی اتنا شدید قسم کا یہ کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں 10 قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے جس کو آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جب آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو ہماری یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ ان کے اندر تشریف فرما ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی شان نہیں کہ جس عذاب کو کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے دے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور سنت الہیہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عذاب و بربادی کا عذاب نہیں بیتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے، تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر جب وہ حضرات مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب مدعود آ گیا جس کی نسبت اگلی آیت کریمہ کے اندر ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت محمد بن اسحاق نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا، اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر تیری طرف سے یہ قرآن حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ اے محمد جب تک ہم پر عذاب نازل نہ ہوگا تو ہم آپ کو نہ مانیں گے، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو بھی کہہ دیا دامن میں، عشق جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی فرمایا یہ شان نہیں کہ محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہوں پھر اللہ ان پر عذاب نازل بھیجے۔ علامہ علی محمد بن حزن فرماتے ہیں شاید سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے بھی جب کثرت سے استغفار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو اٹھا دیا۔ تو فرمایا اللہ کا عذاب دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ کثرت سے استغفار بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی آیت کریمہ کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔